السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 73 پارٹ 4۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا خانزادہ اضطرابی انداز میں گاڑی چلا رہا تھا، بار بار زنیشا شاہ کی طرف دیکھتا جو نڈھال سی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اس کی بند آنکھوں کے گوشوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ زرک نے دانتوں پر دانت جمائے اپنی کن پٹی انگلی سے سہلاتے ہوئے زنیشا پر ایک بار پھر نگاہ ڈالی۔ مسلسل رونے سے اس کے ناک اور گال سرخ ہو چکے تھے۔ گلابی لپسٹک لگے لبوں کو وہ بار بار کاٹتے کاٹتے لہو لہان کر چکی تھی۔ اس کا نازک جسم ہر جھٹکے پر لرز رہا تھا۔ زرک کے دل میں جرم کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی یہ غلطی کی سزا زنیشا کو بھگتنی پڑ رہی تھی۔ اگر اس رات پارٹی میں وہ خود پر قابو رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نے نچلے ہونٹ کو بے دردی سے کاٹتے ہوئے گاڑی کی رفتار اور تیز کی۔ اس کا ایک دوست گاڑی لے آیا تھا، اس کی بتائی ہوئی لوکیشن پر۔ زنیشا اتنی ڈسٹرب تھی، وہ اتنا رو رہی تھی۔ ذرا خانزادہ نے ٹیکسی سے جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ بازو سے اٹھتے در کو نظر انداز کیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نیو یارک کی سڑکیں حسب معمول رات کے سپہر بارش سے بھیگ رہی تھی۔ بائی نیو یارک بھیگ رہا تھا، اندر اس کی جان سے پیاری بیوی کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھی۔ زنیشا کے آنسو اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ وہ کسی بھی لڑکی کو روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کوئی اور لڑکی ایسے رو رہی ہوتی، وہ پریشان ہو جاتا، اور زنیشا تو اس کے دل کا ٹکڑا تھی۔ اس کا رونا ذرا کے ہوش اڑا رہا تھا۔ ذرا خانزادہ نے بے دردی سے اپنے نشلے لب پر دانتوں کا قہر ڈھایا۔ زنیشا شاہ کی مدھم سسکیاں اس کے اوسان ہتا کر رہی تھی۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر میڈیسن تلاش کی، جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، کہ اسے غلطی سے بھی کوئی ایلیوژن نظر نہ آ جائے، تاکہ کسی غلط فہمی یا وہمے کا شکار نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ مکمل علاج کروا رہا تھا۔ زرک نے دوا نکال کر زبان پر رکھی، ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھائی اور لبوں سے لگا لی۔ گاڑی اس نے روکی نہیں تھی، صرف اسٹیئرنگ وہیل کو چھوڑے ہوئے تھا۔ ذرا خانزادہ نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو جکڑے، دوسرے ہاتھ سے زنیشا کے بالوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسائیں۔ زنیشا شاہ کے رونے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ذرا خانزادہ گہرا سانس بھرتے گاڑی کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف موڑ گیا تھا۔ گاڑی اس کے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے پارکنگ لاٹ میں آ کر رکی تھی۔ اپارٹمنٹ آ گیا زینی جان، وہ مدھم لہجے میں بولتے زنیشا کی طرف دیکھنے لگا، جو آنکھیں مودے نڈھال سی اضطرابی انداز میں اپنا سر دائیں بائیں سیٹ پر پٹک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ ذرا خانزادہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر وہ گاڑی سے نکلتے زنیشا شاہ کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے اسے کلائی سے نرمی سے جکڑے باہر نکالا۔ زنیشا شاہ خاموشی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ذرا خانزادہ اس کی گلابی متورم آنکھوں کو باری باری نرمی سے چومتے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے لفٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زنیشا شاہ اس کے بازو کے حلقے میں اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے مدھم سسکاریاں بھر رہی تھی۔ وہ اسے لیے اپنے اپارٹمنٹ داخل ہوا، اسے اپارٹمنٹ کے لیونگ ایریا کے صوفے پر نرمی سے بٹھایا۔ زنیشا شاہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے سسک سسک کر رو پڑی تھی۔ ذرا خانزادہ کچن کی طرف بڑھا تھا، پانی کی بوتل پکڑے وہ باہر آیا۔ زنیشا کے قدموں میں پنجوں کے پل بیٹھتے اس کے لبوں سے پانی کی بوتل لگائی۔ وہ 2 گھونٹ بھرتے پیچھے کر گئی تھی، مگر اس کی سسکاریوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مت رو ایسے زینی جان، تمہارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا، ذرا خانزادہ نے بے حد ملائمت سے کہتے اس کے عارض پر بہتے آنسو اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے نرمی سے صاف کیے۔ تم نے دیکھا زرک، ڈیڈ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ زنیشا نے زرک کی نیلی آنکھوں سے دیکھتے روتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا جان، سارا قصور میرا تھا، مگر اب ان آنکھوں پر ظلم مت کرو، جان بستی ہے میری ان شرابی آنکھوں میں، اس طرح رو کر اب تم مجھ پر ظلم کر رہی ہو۔ ذرا خانزادہ تڑپتے ہوئے اس کا چہرہ نرمی سے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ زنیشا شاہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ جماتے مزید شدت سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اے میری جان مت کرو یوں، کیا حال کر دیا ان آنکھوں کا، کچھ دیر اور اسی طرح روتی رہی تو سچ میں میری جان نکل جائے گی۔ اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ زرک ڈیڈ نے ایسا کیوں کیا، کیوں ایسا کیا، میری کیا غلطی تھی،
میرا تمہارا نکاح انہوں نے خود کروایا تھا، یہ سارا قصور میرے کھاتے میں کیوں ڈال دیا؟ زنیشا نے ذرا خانزادہ کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکیوں سے استفار کیا۔ تم مجھ سے نکاح کرنے پر پچھتا رہی ہو؟ ذرا خانزادہ نے اس کے لہجے میں پچھتاوا محسوس کرتے بے یقینی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ اس کے حصار سے دور ہوتے صوفے کی سطح پر سر رکھے آنکھیں موند گئی تھی، مگر اس کی بند آنکھوں کے گوشوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ذرا خانزادہ اس کے لبوں سے نکلتے پتہ نہیں لفظوں پر اپنی نیلی آنکھیں سامنے غیر مرئی نقطے پر گاڑ گیا تھا۔ ذرا خانزادہ نے اس ایک مختصر مبہم مگر زخم دیتی سرگوشی پتہ نہیں کو دل میں تیر کی طرح پیوست ہوتے محسوس کیا۔ اس کے لبوں سے نکلے یہ دو مبہم سے لفظ اسے اندر سے کاٹ گئے تھے۔ کچھ لمحے خاموشی کی گرفت سے گزرے، پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زنیشا نے ڈھال سی وہیں صوفے پر لیٹی کروٹ لی آنکھیں موند گئی تھی۔ ذرا خانزادہ واش روم سے نیم گرم پانی سے شاور لیتے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شخص سفید ٹراؤزر پہنے ہوئے شرٹ لیس تھا۔ اس کا چوڑا سینہ، اس کے ہیئر لیس سکس پیک پر پانی کے قطرے موتیوں کی صورت میں معلوم ہو رہے تھے۔ اس کے بازو پر ابھی بھی بینڈیج ہوئی تھی۔ شاور لیتے ہوئے اس نے اپنے بازو پر واٹر پروف آرم کاسٹ کور لگایا تھا۔ وہ شاور پروٹیکٹر اپنے بازو سے اتارتے مرر میں اپنی نیلی کرب زدہ آنکھیں گاڑ گیا۔ جس دن تم مجھے سڑک پر کس کی، اسی دن جان لینا چاہیے تھا تم کیسی عورت ہو۔ تم پروسٹیوٹ سے بھی بدتر عورت ہو، اس مارتھا سے بھی گئی گزری ہو۔ اپنے ہی لفظ یاد کرتے وہ اذیت کی انتہا پر تھا۔ یعنی وہ چیز دیکھنا جو ہے ہی نہیں، میں وہ کب مبتلا ہو اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے ڈاکٹرز کے مطابق ذہنی دباؤ، تھکاوٹ، انزائٹی، ڈپریشن یا کسی دوائی کے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے، مگر اس نے آج تک کسی چیز کی اتنی ٹینشن نہیں لی تھی۔ وہ تو ہر بات درگزر کرتے آگے بڑھ جاتا تھا، کسی بھی بات کو سر پر سوار نہ کرتا تھا۔ صرف زنیشا شاہ کو دن رات کئی ہفتے یاد کرتا رہا، اس کی پہلی کس کو بھول نہیں پایا تھا۔ شاید اسی وجہ سے مجھے ایلوژن ہوئے، یا کچھ عرصے پہلے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو میڈیسن لی۔ وہ مرر میں دیکھتے مسلسل مضطرب سا سوچ رہا تھا، مگر ڈاکٹرز کے مطابق اس کی مکمل ہیلتھ رپورٹس کے مطابق وہ بالکل جسمانی طور پر فٹ تھا۔ پھر اسے یہ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ وہ مسلسل سوچتے خود کو اذیت دے رہا تھا۔ زنیشا ارشمان شاہ سے دور ہوئی، وہ اس کا ریزن خود کی ذات کو سمجھ رہا تھا۔ مجھے اس دن پارٹی میں خود پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ وہ مرر میں دیکھتے اپنے بالوں کو ٹاول سے خشک کرنے لگا، مگر کیسے؟ وہ کیسے خود پر کنٹرول کر سکتا تھا؟ وہ ایلیوژن اتنا سٹرونگ تھا، اسے اس کے دوست کے قریب دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ چپڑی پہنچتے مرر میں دیکھ رہا تھا۔ سوری زینی جان، ایک اسی بات پر میں خود پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایلیوژن میں کیا حقیقت؟ میں تم میرے سینے میں چھرا گھونپ دیتی میں اف نہ کرتا، مگر کبھی اپنے وہم میں بھی تمہیں کسی کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ تمہیں کسی اور کے قریب دیکھنے کا تصور ہی میرے اندر آگ لگا دیتا ہے۔ یہی وہ ایک بات ہے، تمہیں میرے اندر چھپی میری خانزادہ فطرت نظر آئے گی۔ تمہیں لے کر بے حد حساس اور پوزیسو ہوں۔ وہ مرر میں دیکھتے اپنے لفظوں پر زور دیتے بول رہا تھا۔ ذرا خانزادہ نے ڈریسنگ مرر کا دراز دھیرے سے کھولا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخملی گہرے نیلے رنگ کا کیس تھا۔ زرک نے کیس کھولا۔ اندر ایک نایاب ہیرا جگمگا رہا تھا، جس کی چمک جیسے آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہو۔ یہ کوئی معمولی انگوٹھی نہ تھی، یہ نیو یارک کے ایک مخصوص برانڈ کی انگوٹھی تھی، جو عالمی سطح پر نیلامی میں فروخت ہوئی تھی، جس کی پاکستانی قیمت کم سے کم 20 کروڑ تھی۔ وہ ایک سیلیبریٹی کے طور پر نیلامی میں شریک ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی اسے دے دی گئی تھی، جس کی قیمت اس نے خود ادا کی تھی۔ اس انگوٹھی میں قیمتی پتھر جڑا تھا، ہلکے گلابی رنگ کا ہیرا۔ ایک سیلیبریٹی بائک ریسر ہونے کے ناطے اس کی پہچان اور آمدنی کے حساب سے وہ بولی جیت گیا تھا، یہاں تک کہ 7 لاکھ ڈالرز پر جا کر مکمل ہوئی، جو پاکستان میں 20 کروڑ سے زائد بنتی تھی۔ وہ انگوٹھی کو دیکھتے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس ایک رات کا اس نے بہت انتظار کیا تھا، زنیشا سے ملنے سے پہلے بھی، اور اپنی محرم کو سوچتے اس رات کا حظ اٹھاتا تھا۔ میں تھا وہ بلا کسی اور لڑکی کے ہونٹوں میں ہو سکتا تھا، لیکن آج یہ وقت نہیں تھا زنیشا کے قریب جانے کا، مگر وہ خود پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ اپنے اندر اٹھتے جوان جذبوں پر کنٹرول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایک جوان خوبصورت لڑکی، وہ بھی اس کا عشق، اس کی زنیشا، جس پر وہ مکمل حق رکھتا تھا، وہ آج کی رات اس کے بغیر نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ اپنے جذبوں میں سچا اور کھرا تھا۔ اس وقت اسے زنیشا کی طلب بے حد شدت سے ہو رہی تھی۔ وہ اس کے فلیٹ میں ہے، یہ سوچ کر ہی اس کے جسم میں تبدیلیاں واضح ہو رہی تھی۔
خون گرما رہا تھا۔ بے چینی اتنی تھی کہ اس کے دماغ کی شریانیں جیسے پھٹ رہی تھی۔ شاید وہ زنیشا سے بے حد محبت کرتا تھا، اس لیے وہ زیادہ ہی کچھ محسوس کر رہا تھا، یا پھر نکاح کے بعد وہ مسلسل اس ایک رات کو ہی سوچ رہا تھا۔ ذرا خانزادہ نے ڈریسنگ مرر میں دیکھتے پین ریلیف میڈیسن نکالتے اس نے پانی سے نکلی۔ وہ کوسٹاریکا کے ڈاکٹر سے اس بارے میں مکمل بات کر چکا تھا۔ زنیشا شاہ کو ہاسپٹل میں دیکھتے ہی وہ یہ سوچ چکا تھا کہ وہ زنیشا سے جلد اپنا حق لے گا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک پین ریلیف میڈیسن لکھ کر دے دی جو اسے جنسی قربت کے دوران اسے جنٹل رہنے کو کہا تھا۔ ذرا خانزادہ ڈاکٹرز کی بات پر سوچتے مدہم سا ہنسا تھا۔ زینی جان جیسی خوبصورت عورت باہوں میں ہو، کیسے کوئی مرد جنٹل رہ سکتا ہے؟ وہ لب دانتوں تلے دبائے مرر میں دیکھتے ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ ذرا خانزادہ وہ نیلے رنگ کا کیس پکڑے لیونگ روم میں آیا۔ زنیشا کروٹ لیے صوفے پر لیٹی تھی۔ ذرا خانزادہ کی طرف اس کی پشت تھی۔ اس کے ہلکے کرل زدہ بال اس کے سر کے نیچے رکھے کشن پر بکھرے تھے۔ اس کی بلدار کمر اور اس کے جسم کے باقی نشیب و فراز کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے وہ اس کی طرف کسی ٹرانس کی کیفیت میں بڑھا۔ وہ مزید اس کے خواصوں پر سوار ہوئی تھی۔ ذرا خانزادہ اس کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اس کی کمر کے نیچے اپنے دہکتے لب رکھ گیا جہاں اس نے ایلیوژن میں وہ 3 تل دیکھے تھے۔ زنیشا نے ایک جھٹکے سے اپنی متورو آنکھیں کھولی تھی۔ ذرا خانزادہ کے ہاتھ اس کی پنڈلیوں پر سرسراتے بے باکی سے اوپر کی جانب سفر کر رہے تھے۔ وہ زمین پر پنجوں کے پل بیٹھے اس کے جسم کے خطوط کو بے باکی سے چھوتے اب اس کی کمر کی سائڈ کو اپنی مضبوطی ہاتھ سے مٹھی میں بھر رہا تھا۔ زنیشا شاہ سیدھی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے جھکتے ہوئے زنیشا کے پیٹ پر لب رکھ گیا۔ زنیشا نے بے دردی سے لب دانتوں تلے کچلا۔ زینی جان، زر نے اسے مخمور آواز میں اسے پکارتے ہاتھ میں پکڑے نیلا کیس کھولتے اس میں سے انگوٹھی نکالتے زنیشا کی مخروطی درمیانی انگوٹھی میں پہنائی۔ وہ مسکراتے ہوئے انگوٹھی کو دیکھتے انگوٹھی پر لب رکھ گیا۔ جب یہ انگوٹھی خریدی تھی یقین مانو مجھے یہ بالکل قیمتی نہیں لگی تھی کیونکہ میں سب سے نایاب ہیرا تمہارے لیے خریدنا چاہتا تھا، مگر اس وقت میری رینج میں یہی انگوٹھی آتی تھی۔ مگر سچ پوچھو زینی، یہ تمہاری انگلی میں سجتے مجھے دنیا کی سب نایاب پتھروں سے قیمتی لگنے لگی ہے۔ وہ مسلسل اس کی انگلی چوم رہا تھا۔ اس کی انگلی میں یہ انگوٹھی دیکھتے بے حد خوش ہو رہا تھا۔ زنیشا نے زرق سے اپنا ہاتھ چھڑواتے انگوٹھی کو دیکھا۔ وہ اس انگوٹھی کے برانڈ کے اور اس کے اندر جڑے پتھر کو پہچان چکی تھی۔ یہ نیو یارک کا قیمتی برانڈ تھا۔ اس کے پاس اس برانڈ کی اس سے کہیں زیادہ مہنگی انگوٹھی تھی جو ارشمان شاہ نے اس کے لیے خریدی تھی، مگر یہ انگوٹھی اسے بے حد قیمتی لگی تھی۔ بے حد اسے لگا تھا دنیا کا سب سے نایاب پتھر اس کی ملکیت ہو جسے کوئی نہ خرید سکتا ہو، مگر ذرا خانزادہ اس کے لیے خرید چکا ہو۔ ذرا خانزادہ اسے گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو بے حد غور سے دیکھ رہی تھی۔ ذرا خانزادہ زمین سے اٹھتے اس پر گٹا بن کر چاہتے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ زنیشا کے خون چھلکاتے لب ذرا خانزادہ کے انابی لبوں سے آن ٹکرائے تھے۔ یہ کیا حال کر دیا ان ہونٹوں کا زینی جان، جو میری ملکیت ہیں، آج رات انہیں کاٹ کاٹ کر بتاؤں گا میں اپنی ملکیت میں ہونے والی چیزوں کا کیا حال کرتا ہوں۔ وہ زنیشا کا نچلا اپنے دانتوں میں پیوست کیے ہلکا سا کھینچ گیا۔ زنیشا شاہ نے سسکی بھری تھی۔ ذرا خانزادہ نے اس کا ہونٹ اپنے دانتوں سے آزاد کرتے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹر نے مجھے جنٹل رہنے کو کہا ہے۔ تم بتاؤ اتنی خوبصورت بیوی باہوں میں ہو کون سا شور جنٹل رہ سکتا ہے؟ تمہاری بے پناہ خوبصورتی میرے اندر کا حیوان جگاتی جا رہی ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتے اس کے نقوش کو اپنے سلگتے لبوں سے داغنے لگا۔ زنیشا شاہ اس کی پرحدت لبوں کے لمس سے جیسے ابھی سے پگھل کر فنا ہو رہی تھی۔ وہ بے حد بے باکی سے اس کے جسم کی گہرائیوں پر ہاتھوں کی بے باکی دکھاتے اس کے نقوش کو دیوانگی کے عالم میں لبوں سے چھو رہا تھا۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیوانگی جنون کے عالم میں اپنے لبوں کی گرمائش سے دہکا رہا تھا۔ زینی جان، آئی لو یو، تمہارے بدن کی خوشبو مجھے پاگل کر رہی ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے اس کے بدن کی خوشبو اپنی سانسوں میں انہیل کرنے لگا۔ زنیشا لب دانتوں تلے دبائے بمشکل اپنے اندر اٹھتی جائز خواہش پر قابو پا رہی تھی۔ ذرا خانزادہ محرم تھا، اس کی قربت سے وہ پگھل رہی تھی۔ ذرا خانزادہ کے جسم سے اٹھتے اسپارک اسے اپنے جسم میں داخل ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس کی گردن پر اپنی شدت سے سرخ نشان چھوڑتے اس کے بازوؤں کو نرمی سے دباتے اپنے ہاتھوں کو نیچے کی جانب سرکانے لگا۔ وہ اس کے جسم کے ہر خطوط ہر نشیب و فراز کو مٹھیوں میں بھرتے اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ وہ زنیشا کی میکسی کارڈیگن پر لگے اگلے بڑے بڑے بٹنوں کو کھول گیا تھا۔ زنیشا نیچے اسکن باڈی سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ وہ اب اپنے لب اس کے نیم برہنہ گہرائیوں پر رکھ رہا تھا۔
زنیشا اپنے لبوں پر دانتوں کا قہر بڑھاتے جا رہی تھی۔ وہ اس کی جرسی نما سویٹر جو ایک لانگ میکسی کی طرح تھی اسے کندھوں سے نیچے کھسکا گیا۔ زنیشا شاہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ وہ باڈی سوٹ کے نیچے کی طرف ہاتھ لے جاتے ہکس کھولنے لگا۔ میکسی وہ مزید نیچے کھسکا گیا تھا۔ پہلی ہک کھلتے محسوس کرتے زنیشا کی متورم آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ کچھ بھی ہو جائے تم ذرا خانزادہ کو اپنے قریب نہیں آنے دو گی۔ وہ تب تک تمہارے اشاروں پر چلے گا جب تک وہ تمہیں پا نہیں لے گا۔ جس دن اس نے تمہیں مکمل پا لیا اس دن تمہاری قدر و قیمت ختم ہو جائے گی۔ ارشمان شاہ کے لفظ یاد کرتے زنیشا شاہ کی آنکھوں سے بہتے جھرنے میں اضافہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ باڈی سوٹ کے تمام ہکس کھول دیتا، زنیشا شاہ اپنی پوری فورس لگائے اس کے بھاری بھرکم چٹانی وجود کو خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ وہ مدہوشی سے زنیشا کے ساتھ لپٹے ہوئے تھا۔ زنیشا کے دور دھکیلنے پر وہ بری طرح لڑکھڑایا تھا۔ ذرا خانزادہ نے مدہوشی بھری سرخ سوالیہ آنکھیں زنیشا شاہ کی آنکھوں میں گاڑی۔ اٹھو میرے اوپر سے۔ زنیشا شاہ اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ جماتے ہوئے اسے دور دھکیلتے ہوئے غصے سے غرائی تھی۔ ذرا خانزادہ کی نیلی آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ اسی لمحے اس کے اوپر سے اٹھتے زنیشا کے قدموں کی طرف صوفے پر ہی بیٹھے اپنے مضبوط ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پیوست کرتے اپنی سرخ نگاہیں زمین پر ٹکا گیا تھا۔ زنیشا شاہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنی میکسی اوپر کرتے اس کے بٹن بند کرتے صوفے سے اٹھتے کمرے کی جانب بڑھی۔ ذرا خانزادہ اس کی پشت کو حسیلی دہتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں اس رویے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ ذرا خانزادہ اسے شانوں سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا۔ کیا مطلب کیوں کر رہی ہوں زرک؟ تمہیں احساس نہیں ہے میں اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہوں؟ تمہیں بس یہی سب کچھ کرنا ہے؟ زنیشا شاہ روتے ہوئے بولی۔ ذرا خانزادہ زنیشا شاہ کے رونے پر اپنی ہلکی گنی بیٹ انگلیوں سے سہلانے لگا۔ زینی میں سمجھتا ہوں تم کیسا محسوس کر رہی ہو، مگر یہ ہے میری اسپیشل رات ہے۔ تم میری اپارٹمنٹ میں میری بن کر اس وقت موجود ہو، میں کیسے خود پر کنٹرول کر سکتا ہوں؟ زینی میرے بارے میں بھی سوچو۔ وہ بھاری آواز میں بولتے اسے کلائی سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ کس نفرت ہو چکی ہے مجھے اس کس لفظ سے۔ زنیشا شاہ سے دور دھکیلتے غصے سے حلق کے بل چیخی تھی۔ زنیشا؟ ذرا خانزادہ اس کے لب و لہجے پر جواباً چلایا۔ چلاؤ مت ذرا خانزادہ، تم مجھ پر چلانے کی جرات نہیں کر سکتے۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے ڈیڈ سے دور ہوئی، انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو گھر سے نکال دیا، تمہارے دماغی مرض کی قیمت مجھے چکانی پڑی۔ زنیشا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ لرزتے لبوں سے بول رہی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلے دماغی مرض پر وہ گنگ سا کھڑا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے اس دن کہ میں نے تمہیں سڑک پر کس کی؟ میں ایک پروسٹیٹیوٹ سے بدتر ہوں؟ وہ اپنے بال شدت سے نوچتے رو دی تھی۔ سینی میں زرک اس کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ زرک، وہیں پر میرے قریب مت آنا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے خود کی طرف بڑھنے سے روک چکی تھی۔ زرک رک گیا تھا۔ سوچو ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی ایسی ویڈیو دیکھ کر جس میں ایک غیر مرد اس کی بیٹی کو یوں سب کے سامنے کس کرتے اس کا تماشا بنا رہا ہو، اسے پروسٹیٹیوٹ کہہ رہا ہو۔ وہ خود اس کی طرف بڑھتے اس کے سینے پر ہاتھ جماتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکیوں سے استفار کرنے لگی۔ کیا کروں زینی، پچھتا رہا ہوں اپنے لفظوں پر، اپنے ایکٹ پر۔ میڈیسن بھی کھا رہا ہوں، پتہ نہیں کیسے یہ دماغی مرض مجھے ہو گیا۔ اور زنیشا کے لبوں سے صفاق لفظ خود بولتے خود کو اذیت دینے لگا۔ غلط کیا زنیشا اس دن میں اپنے لفظوں پر شرمندہ ہوں، مگر اگر یہ حقیقت ہوتی میں تمہیں جان سے مار ڈالتے زنیشا۔ یاد رکھنا تم صرف میری ہو۔ وہ اس کے بالوں کو گدی سے جکڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چبا گیا۔ یعنی تمہیں کوئی افسوس نہیں؟ ڈیڈ بالکل ٹھیک کہتے ہیں تمہارے بارے میں، تم ایک ٹپیکل کنزرویٹو مرد ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے جواباً استہزائیہ ہنسی تھی۔ کیا کروں بتاؤ، اپنی جان لے لوں یا کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤں؟ کیا کروں میں؟ زرک زنیشا شاہ کے بالوں کو اپنی گرفت میں آزاد کرتے ٹیبل کو اپنے پاؤں سے زوردار ٹھوکر مار گیا تھا۔ شیشے کی ٹیبل الٹ کر دور جا گری تھی۔ زنیشا سسکتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ ذرا خانزادہ گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اپنے رگوں میں دوڑتے خون پر قابو پا رہا تھا جو اس وقت جیسے بوائلنگ پوائنٹ پر آ گیا تھا۔ تمہیں افسوس نہیں زرک؟ تمہیں ذرا میری پرواہ نہیں؟ تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے ایلیوژن کی وجہ سے میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ وہ روتے جا رہی تھی۔ ذرا خانزادہ لیونگ روم کے اوپن کچن کے کاؤنٹر پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے اپنی سرخ آنکھیں سامنے گاڑے ہوئے تھا۔ زنیشا کی طرف اس کی پشت تھی۔ اس کا رونا ذرا خانزادہ کے باری ہوتے اعصاب مزید باری کر رہا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میں اپنے ڈیڈ کے پاس واپس جا رہی ہوں۔ زنیشا اپنے عارض پر گرتے آنسو ہتھیلیوں سے بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اپارٹمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی
ذرا خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے جکڑے دروازے کے ساتھ لگا گیا تھا۔ تم کبھی اب اپنے ڈیڈ کے پاس نہیں جاؤ گی زنیشا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ زنیشا نے ہچکی لی۔ جہاں تمہاری اور میری تذلیل کر کے نکالا گیا، میں تمہیں وہاں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ بیوی ہو میری تم مجھے کنزرویٹو سمجھتی ہو، ہوں میں کنزرویٹو زنیشا، اب تم مجھے چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ اس کی شرابی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں بول رہا تھا۔ جہاں رکھو گے مجھے اس اپارٹمنٹ میں؟ تم جانتے ہو میں کیسی زندگی گزارتی آئی ہوں، میں اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں نہیں رہ سکتی۔ زنیشا کی بات پر ذرا خانزادہ نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو زنیشا؟ اسی اپارٹمنٹ میں تمہیں لانے والا تھا، کیا کمی ہے اس اپارٹمنٹ میں؟ اتنا لگژری اپارٹمنٹ ہے، تم رخصت ہو کر یہیں آنے والی تھی؟ وہ تحیر زدہ لہجے میں سوال کر گیا۔ نہیں زرک، میں نے سوچا تھا تم میرے ساتھ میرے بنگلے میں رہو گے جو ڈیڈ نے میرے نام کیا ہے۔ میرے پاس بینک بیلنس تھا، ڈیڈ کا بزنس میرا تھا، میں ایسے نہیں رہ سکتی۔ وہ اپارٹمنٹ کو دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ زرک اس کی بات سنتے اس سے دور ہوتے اپنی کنپٹی انگلی سے سہلاتے چکر لگانے لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ تمہارے بنگلے میں رہتا تو یہ تمہاری بھول ہے زنیشا شاہ۔ وہ یکدم رکتے ہوئے حلق کے بل دہاڑا تھا۔ زنیشا اس کی دہاڑ پر لرزتے ہوئے دروازے میں سمائی تھی، اس کی ریڑھ کی ہڈی جیسے منجمد ہوئی تھی۔ ذرا خانزادہ کی گردن اور کنپٹی کی وینز پوری طرح پھول رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے اور ارشمان شاہ کا کتا بن کر رہتا تو یہ تمہاری بھول ہے مسز زنیشا خان۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کی شرابی متورم آنکھوں میں دیکھتے اس کے طرف میں مکہ مار گیا تھا۔ زنیشا اس کے مکے کی دمک پر بری طرح لرزی تھی۔ تم میری کمزوری ہو، میرا جنون ہو، تمہاری محبت میں گھٹنوں تک جھک سکتا ہوں، تمہاری غلامی کر سکتا ہوں، مگر صرف تمہاری محبت میں، تمہارے آنسوؤں پر اپنی جان دے سکتا ہوں، مگر تمہارے اور تمہارے باپ کی چاکری نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھنا تم۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے اس سے دور ہوا تھا۔ وہ اسے بے دردی سے دروازے سے لگا گیا۔ زنیشا کی کمر بری طرح دروازے میں پیوست ہوئی تھی۔ درد کی لہر اسے اپنے پورے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ زنیشا شاہ کا رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوا تھا۔ تم مجھ سے نکاح کرنے پر پچھتا رہی ہو زنیشا خان؟ تمہارا پچھتانا بجا ہے، کیونکہ میں ان مردوں میں سے نہیں جو نکاح کو صرف 3 لفظوں کا کھیل سمجھتے ہیں۔ میرے لیے نکاح محض ایک رسم، ایک کاغذی معاہدہ نہیں، بلکہ ایک اٹل بندھن ہے، ایک عہد ہے جو خدا کی گواہی میں باندھا جاتا ہے۔ جب میں نے کہا تھا قبول ہے تو وہ الفاظ میرے وجود کی گہرائیوں سے نکلے تھے۔ تم میری بیوی ہو زنیشا، میرے نام کی، میری عزت کی شریک، اور مرتے دم تک رہو گی۔ وہ سر جھکے پھنکا رہا تھا۔ طلاق یہ لفظ میری لغت میں نہیں، یہ تعلق میں توڑ نہیں سکتا، چاہے تم کتنی ہی کوشش کر لو۔ زنیشا، اگر تم نے میری پناہوں سے نکلنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، یہی دماغی مریض جو تمہارے گرد دیوانہ وار منڈلاتا ہے، تمہاری اور اپنی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، کیونکہ میرے لیے تم صرف ایک عورت نہیں، میری محبت، میری انا، میری مکمل دنیا ہو۔ ذرا خانزادہ کا لہجہ نرم مگر سانسوں میں آگ سی تپش تھی۔ زنیشا کو اپنے نقوش چلاتے محسوس ہو رہے تھے۔ زنیشا شاہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ دان پر دان جمائے اس سے دور ہوا تھا۔ یہی آ کر یہ عورت اسے مات دے دیتی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی تھی۔ وہ لب پہنچے ہوئے اسے قرب زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پچھلے کچھ گھنٹوں سے وہ مسلسل رو رہی تھی، اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ وہ اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے پل بیٹھا۔ کیوں کر رہی ہو زینی ایسے؟ محبت کرتی ہو مجھ سے، پھر مجھے کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ اس کے بالوں میں انگلیاں الجھائے نرمی سے استفار کرنے لگا۔ زنیشا شاہ نے گھٹنوں سے سر اٹھائے ہچکی لیتے اسے دیکھا۔ او گاڈ زینی، یہ ان آنکھوں کا کیا حال کر دیا؟ اس کی آنکھوں کا مدورم پن اور سرخی دیکھتے لب بینچے بولا۔ تم مجھے نہیں سمجھ سکتے زرک، تم میرے دکھ کو نہیں سمجھ سکتے زرک، تمہیں پتہ ہی نہیں جب کیا انوں کو تکلیف ملتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ تمہارے پاس تو سب کچھ تھا، تمہاری مورے، تمہارا بابا، تمہاری بہن، تمہارا لالا، مجھ سے پوچھو یہ سب رشتے مجھ سے چھن گئے۔ وہ قرب زدہ کھوئے کھو لہجے میں بولتے ہچکی لے گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو زینی؟ ذرا خانزادہ اس کی باتوں پر حیران ہوا تھا۔ وہ اپنے خواص میں نہیں لگ رہی تھی۔ مم، میرا مطلب ہے کہ میرے لیے تو میرے ڈیڈ ہی سب کچھ تھے، باقی کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، ڈیڈ بھی تمہاری وجہ سے چھن گیا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے واپس گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ زرک اس کی آنکھوں میں چھپا درد نہ دیکھ لے، وہ بدحواس ہوئی تھی۔ زرک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ زنیشا نے سر اٹھاتے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالتے زرک کی طرف بڑھائی۔ زینی، ذرا خانزادہ کے حلق سے آواز نہیں نکلی تھی۔ وہ بے یقینی سے شاکنگ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو زمین پر انگوٹھی رکھتے کھڑی ہو چکی تھی۔ میں یہاں نیو یارک نہیں رہوں گی، مجھے یہاں نہیں رہنا جہاں ڈیڈ ہیں، وہ مجھے مات دینا چاہتے ہیں۔ یہ سچ ہے، میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر بھی نہیں رہ سکتی، مگر یہاں رہوں گی میرا دم گھٹ جائے گا۔ ڈیڈ بہت ضدی ہیں، وہ کبھی نہیں جھکیں گے۔
वो भीगे लहजे में अटक अटक कर बोल रही थी। जरा की नम निगाहें अंगूठी पर थी जो वो उतारते जमीन पर रख चुकी थी। उन्हें लगता है मेरा कोई नहीं, तुम भी शायद मुझे छोड़ दोगे और मैं उनके पास वापस चली जाऊंगी, मगर ये उनकी भूल है। मैं अब कभी उनके पास नहीं जाऊंगी। वो मेरा चेहरा देखने को तरस जाएंगे। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे यहाँ नहीं रहना, इस बेवफा न्यूयॉर्क में नहीं रहना। मैं यहाँ की रोशनियों से बेजार हो चुकी हूँ। मुझे अपने कलाम ले चलो, अपने पहाड़ों में ले चलो, अपने रिश्तों में ले चलो। जनीशा की बात पर वो एक झटके से खड़ा हुआ था। रिश्तों में ले चलो, जनीशा की बात पर वो एक झटके से खड़ा हुआ था। जीनी क्या कह रही हो, हम कैसे वहां जा सकते हैं? मैं अपना हक ले चुका हूँ। अभी सवेली वहां की किसी चीज पर मेरा हक नहीं। किस मुंह से वहां वापस जाऊंगा? लाला की आंखों में आंखें डालकर अपना हिस्सा मांगा था। मैं वहां नहीं जा सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। जरा अटल लहजे में बोला, ये अंगूठी बेचकर अपने लाला को रकम दे दो, मगर मुझे यहाँ नहीं रहना। ये मेरा भी आखिरी फैसला है। इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो, वो इसकी आंखों में देखते गैर लचक ज़्यादा लहजे में बोली। जरा खानजादा ने झुकते हुए अंगूठी उठाते जनीशा का हाथ पकड़ी उसकी हथेली पर रखी। तुम्हें लगता है मैं ये अंगूठी सेल करूंगा जो तुम्हारे लिए ली, तो तुम्हारी भूल है। तुम इसे पहनो या चाहे उसके साथ कुछ भी करो, ये तुम्हारी हो चुकी है। मेरा उस पर कोई हक नहीं। जहां जनीशा उस अंगीठी को मुट्ठे में दबाए बलक बलक कर रोते हुए जमीन पर बैठते चली गई थी, अरशमान शाह अपने व्हाइट पैलेस के कुशादा और शहाना लिविंग एरिया में एक नहायत आरामदेह दवीज गद्दाजों से मजीन कदीम तर्ज की लग्जरी रोकिंग कुर्सी पर नीमवा आंखों के साथ हल्के हल्के झूल रहे थे। फजा में एक सुकूत सा तारी था, मगर ये खामोशी मुकम्मल न थी। उनके करीब दीवार में जदीद इलेक्ट्रिक फ्लेम हीटर नस्ब था जो मसनूही शोलों का एक फरेबनुमा तमाशा पेश कर रहा था। एलईडी स्क्रीन पर सुलगते अंगारों और लपकते शोले इस कदर हकीकत के करीब थे कि यूं लगता जैसे पुरानी हवेलियों के आतिशदान में वाकई आग जल रही हो। ये मंजर इतना हकीकत के करीब था कि लकड़ी के तड़तड़ करने की हल्की मगर सहर अंगेज आवाज़ भी शामिल थी, जैसे वाकई कुछ लकड़ियां जलते जलते तड़तड़ा रही हों। माहौल में एक मध्यम सी हिद्दत और सुकून आहिस्ता आहिस्ता सरायत कर रहा था, मगर इस सुकून आवर माहौल में अरशमान शाह बेसुकून थे, जो उस वक्त ग्रे 3 पीस पैंट कोट में मलबूस से रात गहरी हो रही थी, मगर वो अभी तक गैर आरामदेह लिबास में मलबूस थे। रात के आखिरी पहर वो सिगार लबों में दबाए लिविंग एरिया के ग्लास वॉल से न्यूयॉर्क के ब्राउन स्टोन इलाके की सड़कों को भीगते देख रहे थे, जैसे वो भीग ना रही हों, रो रही हों। वो भी तो कितने सालों से ऐसे ही अंदर से रो रहे थे। वो एक आखिरी चीख उनकी समातों में किसी खंजर की तरह पेवस्त थी। दो दो जाने खो चुके थे जिसे कभी वो वापस न पा सके। वो अपनी ही बात पर मदहम सा हंसे, भला कोई वहां से वापस आ भी सकता है? उनके जाने के दुख से कहीं ज्यादा उसे इसकी मौत का जिम्मेदार भी उसे ठहरा दिया गया। ये दुख, ये अजियत ज्यादा बड़ी थी। वो दिल पर हाथ रखते अपनी भीगी आंखें झपक के दिल में उठते दर्द में जनीशा शाह दर्द बनकर उतर आई थी। दूसरे लम्हे वो सिगार से धुआं खारिज करते हंसते ही चले गए थे। जनीशा शाह एक आग थी, एक बदला थी जो तबरेज़ खान को वो मौत देने जा रही थी जो वो ना दे सके। उनका मोबाइल यकदम बजने लगा था। वो सीधे होते जल्दी से कॉल रिसीव करते मोबाइल फोन कान से लगा गए थे। इसी कॉल का तो इंतज़ार था उन्हें। डैड, मैं कल पाकिस्तान जा रही हूँ, मैं अपने कलाम जा रही हूँ। डैड, मैं अपने लाला के पास जा रही हूँ। स्पीकर पर जनीशा की भीगी आवाज़ सुनाई दी थी। जनीशा, वो कलाम तुम्हारा है, मगर वहाँ के रहने वाले तुम्हारे नहीं हैं। ये याद रखना, तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। अरशमान शाह सर लहजे में हो रहे थे। मगर मेरे लाला मेरे हैं, मैं उनसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। जनीशा शाह की स्पीकर पर रोने की आवाज़ सुनाई दी। जनीशा, ये मोहब्बत हमें कमज़ोर बनाती है। ये डको सिला है। याद रखना, अगर तुम्हें मात हुई, वजह सिर्फ मोहब्बत होगी। तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, ना अपने लाला से, ना इस जरक तबरेज़ खानज़ादा से। तुम बेरहम हो जनीशा शाह, तुम पर सिर्फ बेरहमी जचती है। वो कलाम की रात कभी ना भूलना, और मैं न्यूयॉर्क की वो भयानक रात कभी नहीं भूलूंगा। वो बर्फीले लहजे में फ़ोन रख चुके थे। रॉकिंग चेयर एक बार फिर से झूलने लगी थी। यकदम हुडसन वैली के पहाड़ की बुलंद चोटी नजर आई थी। वो अपना हाथ रोते से सत्ते वजूद की तरफ बढ़ा गए। मीरल, वो यकदम चिल्लाए थे। रॉकिंग चेयर जोर जोर से झूलने लगी थी। अरशमान शाह की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे।